ذکر لک ولقومک وسوف تسألون واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال سبحانه وتعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دینی پروگرام جاری ہے اور انشاءاللہ پورا مہینہ آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے. خوش نصیبی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون القرآن ویتدارسونہ بینہم الا حفتهم الملائکہ. جو قوم اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں بیٹھے اور قرآن سنے اور سنائے اور اس کا درس لے اور دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کے لیے 4 اعزاز ہیں. حفتهم الملائکہ، فرشتے انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. بغشیتهم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت بھی ان کو ڈھانپ لیتی ہے. ونزلت علیہم السکینہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت اپنے دین کے لیے اس قدر پرسکون بنا دیتا ہے کہ پھر دین پر چلنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے. اور چوتھا اعزاز یہ کہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ اس مجلس کے جتنے بھی شرکاء ہیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اخلاص نیت کے ساتھ، ان میں سے ہر بندے کا فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے، ان کا نام لیتا ہے کہ فلاں بندہ سب موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آج کی اس مجلس میں یہ 4 اعزاز عطا فرما دے. یہ مل بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی دنیا کی غرض نہ ہو، کوئی دنیا کی لالچ نہ ہو، نہ کوئی دنیا کا طمع ہو. جو بندے اللہ کی رضا کے لیے مل بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن خطاب فرمائے گا این المتحابون بجلالی، میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر محبت کیا کرتے تھے اور میری خاطر مل بیٹھتے تھے. آج ان کے لیے 2 اعزاز ہیں. لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے لیے آج میں نے نور کے ممبر تیار کر رکھے ہیں، ان پہ بٹھاؤں گا انہیں. اس قدر قریب کہ اس قرب کو دیکھ کر انبیاء، صدیقین اور شہداء رشک کریں گے. اور دوسرا اعزاز یہ ہے الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا، سورج کی تپش سے بچاؤں گا. سورج بھی قیامت کا، دنیا کا نہیں. دنیا کا سورج تو لپیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت، وہ تو لپیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سورج کے پجاریوں سے کہے گا کہ یہ تمہارا معبود پڑا ہوا ہے، تمہیں بچا سکا، کچھ کام آ سکا؟ صرف اللہ ہی معبود حق ہے جس کی عبادت تم پر فرض ہے. یہ قیامت کا سورج ہے بہت ہی تپش والا. اور تدن الشمس حتی تکون علی مسافت میل، اور یہ سورج قریب آتے آتے 1 میل کے فاصلے پر ٹھہر گیا. کتنی حرارت ہوگی، کتنی تمازت ہوگی اور کتنی شدت ہوگی. یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرماتے اور آپ کو بھی عطا فرماتے. تو یہ اعزاز بھی ان بندوں کے لیے ہے جن کی دنیا میں محبتیں اللہ کی خاطر تھیں
اور باہم مل بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتیں بیان کیا کرو، ان کا اظہار کیا کرو. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. تو ہم ناتوان بندوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ ہم کو شرف اور درجہ دیا. دوسری نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. تو ہمیں اس نے دین اسلام کی نعمت عطا فرما دی. اور تیسرا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اہل حدیث بنایا. بڑا عظیم احسان ہے. بقول ہمارے شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ کے، یہ ہماری اس دور میں کرامت ہے کہ اس نے ہمیں چن کر اہل حدیث بنایا. اہل کا معنی والے، صاحب، اور حدیث کے دو معنی، ایک قرآن اور دوسرا نبی علیہ السلام کی سنت. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالی نے سب سے خوبصورت حدیث نازل فرمائی، اشارہ قرآن کی طرف. اور نبی علیہ السلام کا خطبہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین حدیث کتاب اللہ ہے، قرآن پاک. تو حدیث کا ایک معنی قرآن، دوسرا معنی نبی علیہ السلام کی سنت. جو حدیث کی اصطلاحی تعریف علماء نے کی ہے، نبی علیہ السلام کا قول، نبی علیہ السلام کا فعل، نبی علیہ السلام کی تقریر. تقریر سے مراد کوئی کام آپ نے خود نہ کیا ہو، کسی صحابی نے کیا ہو اور آپ نے اس سے منع نہ کیا ہو، روکا نہ ہو. تقریر کا معنی اس کو ثابت رکھنا، یہ کام ٹھیک ہے. اور چوتھا نبی علیہ السلام کی صفات اور آپ کے احوال. ان چاروں کو حدیث کہا جاتا ہے. آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر اور آپ کی صفات. قول کی مثال انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی پہلی حدیث، کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت انسان کی نیت پر ہے. حدیث کی مثال اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الدابہ، نبی علیہ السلام نے سواری پر وتر پڑھا، سواری پر وتر پڑھا. یہ مثال اس لیے پیش کی کہ وتر فرض نہیں ہے، ورنہ آپ سواری پر کیوں پڑھتے. اور یہ بھی الحمدللہ اہل الحدیث کا موقف ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، بطور نفل کے ہے. اور تقریر کی مثال اوقد لحم الذب علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے دسترخوان پر سانے کا گوشت کھایا گیا. ضب سانے کو بولتے ہیں، جانور. کچھ لوگ اس کو گوہ کہتے ہیں، گوہ غلط ہے. گوہ عربی میں اس کا لفظ ورل ہے، واو را اور لام، ورل. ورل گوہ کو کہتے ہیں، اور ضب سانہ، یہ گوہ کے مشابہ ایک جانور. فرق یہ ہے کہ گوہ حرام ہے اور سانہ جو ہے وہ حلال. تو آپ کے دسترخوان پر کھایا گیا، آپ نے منع نہیں فرمایا اور خود بھی نہیں کھایا. فرمایا کہ لیس بارض قومی، یہ جانور میری قوم کی زمین پر نہیں ہوتا، اس لیے مجھے اس سے کچھ اجنبیت محسوس ہوتی، میں نہیں کھاتا. مگر صحابہ کو روکا نہیں آپ نے. یہ تقریری مثال. نبی علیہ السلام کے دور میں 6 سال کا بچہ اپنی قوم کا امام تھا اور آپ نے روکا نہیں. یہ بھی تقریر کی مثال. لوگ منع کرتے ہیں کہ اتنا چھوٹا بچہ امام نہیں بن سکتا، لیکن عمرو بن سلمہ 6 سال کی عمر تھی اور اپنی قوم کا قبیلے کا امام تھا. یہ بھی ایک تقریری حدیث کی مثال ہے. اور آپ کی صفات اور احوال بے شمار حدیثیں، آپ کا چہرہ، آپ کی چال، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، سونا جاگنا،
یہ سارے امور آپ کی صفات ہیں اور ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے. تو اہل حدیث کا معنی قرآن اور حدیث والے، قرآن اور حدیث والے. اب ہمارا ایک دعویٰ ہے کہ قرآن و حدیث میں اگر حق نہیں ہے تو پھر حق کہاں پر ہے؟ بتاؤ ہمیں. کتاب و سنت یہ دو مصدر ہیں دین کے، ان میں اگر حق نہیں ہے تو حق کہاں پر ہے؟ حق ہے ہی کتاب و سنت. یستنبئونک حق ہو قل ای وربی انہ لحق. آپ سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کہ جو باتیں آپ کرتے ہیں، جو دین آپ پیش کرتے ہیں، کہ واقعی وہ حق ہے؟ قل کہیے ای ہاں، وربی مجھے قسم اپنے رب کی یہ حق ہے، یہ حق ہے. قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نبی علیہ السلام کے حدیث لکھا کرتے تھے. ایک دن صحابہ نے منع کیا کہ نبی علیہ السلام کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی انبساط اور ایک مذاق کی کیفیت ہوتی ہے، اور تم ہر بات لکھ لیتے ہو، مت لکھا کرو. فرماتے کہ فامتنعت عن الکتاب، میں نے لکھنا چھوڑ دیا، مگر دل میں ایک کھٹک تھی کہ مجھے لکھنا چاہیے. ایک دن موقع مل گیا، نبی علیہ السلام سے پوچھا میں نے کہ میں آپ کی حدیثیں لکھا کرتا تھا، ساتھی نے منع کیا یہ کہہ کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ لا یخرج منہ الا الحق. عبداللہ لکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. خوشی ہو، مسرت ہو، غم ہو، غصہ ہو، حتیٰ کہ مذاق ہو، حق ہی کہوں گا. یہ زبان ناطق وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. تو اس زبان سے حق نکلتا ہے ہمیشہ. نبی کی ہر بات دین ہے، نبی بولے وہ بھی دین ہے، نبی کی خاموشی بھی دین ہے، نبی کا جاگنا بھی دین ہے، نبی کا سونا بھی دین ہے. نبی اپنے گھر کے کمرے میں تنہا ہو وہ بھی دین ہے، امہات المومنین کے ساتھ ہو وہ بھی دین ہے، اور ایک لحاف میں دونوں سو رہے ہیں وہ بھی دین ہے. کوئی چیز اور کوئی گوشہ یا کوئی زندگی کی حرکت دین سے خالی نہیں ہے. ہر بات لکھا کرو. تو مانا کتاب و سنت حق ہے. اگر قرآن و حدیث میں حق نہیں ہے تو حق کہاں پر ہے؟ تو عہد الحدیث کی یہ بحمدللہ خصوصیت، ان کے پاس دو ہی مصدر ہیں، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور دوسرے میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی بات نبی علیہ السلام فرما کر گئے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، حق پر قائم رہو گے. یعنی آپ نے ان دو چیزوں کو مصدر حق قرار دیا، گمراہ نہیں ہوگے، حق پر قائم رہو گے. اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی خفا اور کوئی غموض نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی اندھیرا نہیں. کتاب اللہ و سنتی، قرآن پاک ہے میری سنت. اور جب آپ کی زندگی مبارک کے آخری لمحات تھے یا آخری ایام تھے، اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلها ونہارها سواء لا یزیغ عنها الا ہالک، کہ میں تمہیں ایک بڑے روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. بیضاء، چمکدار، سفید، اس قدر روشن ہے کہ لیلها ونہارها سواء، اس کی رات اور دن برابر ہے. اس دین میں اندھیرا نہیں ہے، اس دین میں روشنی ہی روشنی. لقد جاءکم من اللہ نور، یہ منارہ نور ہے، اس میں کوئی اندھیرا نہیں، کوئی تاریکی نہیں، روشنی ہی روشنی اور نور ہی نور ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس واضح راستے سے وہی شخص برگشتہ ہوگا، ہٹے گا جس کے مقدر میں ہلاکت ہو، جس کو اللہ تعالیٰ تباہ کرنے کا فیصلہ کرتے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر ہو
من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، ارادہ خیر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو فقہ دین عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ حق کی ترجمانی، کتاب و سنت حق ہے۔ احد الحدیث کا معنی قرآن و حدیث والے۔ یہ لقب ایسا نہیں جو ہم نے خود بنا لیا ہو یا خود اس کو اختیار کر لیا ہو، بلکہ صحابہ کے دور سے اور پھر ہر دور میں یہ لقب مستعمل رہا، معروف رہا اور معمول بھی رہا، صحابہ کے دور سے۔ یہ 22-23 ہجری کے واقعات جو جہادی لشکروں نے علاقوں کو فتح کیا، بلاد افریقیہ تک، وہاں تک کہ سارے مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیا اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے، اور یہ ایک تاریخی شہادت ہے، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے۔ بلکہ صوبہ سندھ ہمارا اور پاکستان کی سرزمین ملتان تک، یہاں اہل حدیثیت سب سے پہلے آئی۔ محمد ابن قاسم نے جب اس علاقے کو فتح کیا اور یہاں دین قائم کیا، مدارس قائم کی، مساجد قائم کی، اس وقت ان 4 مذاہب میں سے کوئی مذہب موجود نہیں تھا، نہ فقہ حنفی تھی، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، اور خالص کتاب و سنت کی دعوت کا نفاذ اس علاقے میں ہوا، قرآن و حدیث کی دعوت کا۔ تو احد الحدیث کتاب و سنت والے، قرآن و حدیث والے۔ اگر قرآن و حدیث حق نہیں ہے تو پھر حق کہاں ہے، بتایا جائے ہمیں۔ معنی یہی لقب جو ہے وہ صداقت اور حقانیت کا ترجمان ہے، اور یہی تعبیر حقیقی حقانیت کی اور صداقت کی، اہل حدیث ہونا، اہل حدیث کہلوانا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اہل حدیث بنایا، کتاب و سنت ہمیں عطا فرمائی، اور اس کا فہم ہمیں جو ہے وہ عطا فرمایا۔ بہت بڑا اس کا ارادہ خیر ہے اور بہت بڑی اس کی نعمت ہے یہ، جس کا اظہار ہونا چاہیے، جس کی تحدیث ہونی چاہیے۔ بس صرف اتنی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس لقب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اذا رأيت احد من اهل الحديث فكأني رأيت احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جب کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اللہ کے نبی کے کسی صحابی کو دیکھ لیا، کیونکہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کی سنت میں ڈوبے ہوئے، ہر عمل سے ان کے سنت کی خوشبو آتی، سنت کا نور نظر آتا ہے۔ بلکہ ابن قدامہ المقدسی بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے، اس دور کے بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے، جب بھی ہم ابن قدامہ کو دیکھتے تو لگتا کہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قدر نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے اور دین پر چلنے والے۔ یہ لقب ایک شرف ہے، ہم کتاب و سنت والے ہیں، لیکن بھائی ایک ذمہ داری بھی ہے کہ اس کو نبھائیں، اس ذمہ داری کو پورا کریں، جو ایک مسئولیت ہمارے سروں پر قائم ہے اہل حدیث ہونے کے ناطے، اسے عملاً برقرار بھی رکھیں، ہمارا وجود اور ظاہر و باطن بالکل کتاب و سنت کے مطابق ہو، ورنہ خالی یہ دعویٰ کافی نہیں، بلکہ اس کو نبھانا ضروری۔ یہ حق کی ترجمانی ہے، اور پوری طرح اعتقادی طور پہ، عملی طور پر، حتیٰ کہ فضائل اور رغائب میں نبی علیہ السلام کی سنت کا رنگ اپنے اوپر قائم کرنا چاہیے۔ اور واقعتاً امام شافعی کی تعبیر جو ہے کہ جب کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کو دیکھ لیا، ابوبکر صدیق کو دیکھ لیا، عمر فاروق کو دیکھ لیا، عثمان غنی کو دیکھ لیا، علی مرتضیٰ کو دیکھ لیا، ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھ لیا۔ اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ میں بھی تنہائی میں سوچوں اور آپ بھی تنہائی میں سوچیں کہ ہمیں دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابی جیسے، اس کی زندگی نبی علیہ السلام کے صحابی جیسی، اس کا اخلاق، اس کا عقیدہ صحابہ رسول والا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟
تو رنگ اپنے اندر پیدا کریں، اس شرف کو پورا کر کے دکھائیں. یہ حقیقی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس لقب کا حق ادا کرنے کی اور جو اس کے تقاضے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرماتا. اہل حدیث کی خصوصیات. سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. حضرت کثیر رحمہ اللہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن تمام لوگوں کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ. ان کے اماموں کے ساتھ. ہر قوم کا کوئی نہ کوئی امام. اور ابن کثیر فرماتے ہیں کہ هذه الآیۃ اکبر شرف لأہل الحدیث، یہ آیت کریمہ سب سے بڑا شرف ہے اہل الحدیث کے لیے کہ ان کا امام محمد مصطفیٰ علیہ السلام. باقی سب نے اپنے امام بنا رکھے ہیں، خود چنے ہیں، خود ان کا انتخاب کیا ہے اور خود ان اماموں کے پیروکار ہیں. جس کی دین میں برہان نہیں ہے، مگر اہل الحدیث وہ جماعت ہے جس کے امام محمد مصطفیٰ علیہ السلام. کوئی دنیا کا امام نہیں. وہ کہتا ہے کہ امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام ہیں جن کو امامت کا شرف حاصل، وہ امام ہیں. کوئی ان کا امام نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یہ آیت کریمہ سب سے بڑا شرف ہے اہل الحدیث کے لیے اور سب سے عظیم خصوصیت اور خوبی ہے. اب یہاں آسانی سے ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ اہل الحدیث جب اس کا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر یہ فرقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرقے کے امام نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے امام ہے وہ الجماع ہے، وہ جماعت ہے. آج دو باتیں کی جاتی ہیں. نمبر ایک، اہل الحدیث ایک فرقہ ہے، جیسے دوسرے فرقے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور سہروردی، نقشبندی وغیرہ، اس طرح اہل الحدیث بھی ایک فرقہ ہے. یا تو وہ فرقے کا معنی نہیں جانتے یا اہل الحدیث کو نہیں جانتے. دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے. اہل الحدیث کو فرقہ کہنا اس دور کی سب سے بڑی جہالت ہے. آئیے سمجھیں فرقہ کس چیز کا نام اور فرقہ کیسے بنتا ہے. فرقہ تفرق سے ہے یا فرق سے ہے. جو لوگ فرق پیدا کرتے ہیں وہ فرقہ ہے، جو فرق پیدا نہیں کرتے وہ فرقہ نہیں. فرقہ کیسے بنتا ہے؟ ہم پر اتباع رسول اللہ کی فرض ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، صحابہ فرقہ نہیں تھے. نبی علیہ السلام کے پیروکار تھے، وہ جماعت تھے. اور ایک حدیث میں الجماع، اس جماعت کی تعریف اللہ کے پیغمبر نے فرمائی، حدیث فرق، اس کے ہم بار بار حوالے دیں گے. افترقت اليهود على 71 ملة وافترقت النصارى على 72 ملة وستفترق امتی على 73 ملة. یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 فرقے بنے اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. یعنی جس طرح یہ اہل کتاب یہود و نصارہ فرقوں میں بٹے، میری امت بھی فرقوں میں بٹے گی. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو بہو پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، کوئی فرق نہیں ہوگا. حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمْ، حتیٰ کہ سابقہ قوموں میں سے کوئی سانے کی بل میں داخل ہوا تم بھی داخل ہوگے. حتیٰ لو نکاح احدکم امہ علانیۃ لنکحتم، حتیٰ کہ یہود و نصارہ میں سے کسی نے اگر اپنی والدہ سے برسر عام نکاح کر لیا ہو، اس امت میں ایک شخص پیدا ہو کر رہے گا جو اپنی ماں سے نکاح کرے گا. اتنی مطابقت ہوگی. حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے، ہر ڈیزائن میں، رنگ میں اور سائز میں بالکل برابر ہوتا ہے. اس طرح تم ان کی مطابقت اختیار کرو. تو فرقوں میں بٹے.
یہ امت بھی فرقوں میں بٹے گی، بلکہ یہ امت ایک ہاتھ آگے بڑھ گئی. یہودیوں کے 71 فرقے، عیسائیوں کے 72 اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. اگلی بات بڑی ہولناک ہے، کلہم فی النار الا واحد، سب جہنم میں جائیں گے. وہ اللہ جانتا ہے کہ ان کا جہنم میں جانا کیسا ہے، ہمیشہ کے لیے یا کچھ وقت کے لیے، لیکن جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، سوائے ایک جماعت کے، ایک فرقے کے. اور وہ کون ہے؟ آگے 2 طرح کے جواب ہیں. جب صحابہ نے پوچھا وہ جماعت کون ہے، وہ فرقہ کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی الجماع، وہ الجماع ہے، وہ جماعت ہے. اس کو فرقہ نہیں کہنا چاہیے. حدیث میں اگر فرقہ کہا گیا تو وہ جماعت کے معنی میں، وہ جماعت ہے. اور دوسری حدیث میں ارشاد ہے ہم ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. معنی الجماع کا معنی ما انا علیہ اليوم واصحابی ہے، اور ما انا اليوم واصحابی کا معنی الجماع ہے. جو لوگ اس چیز پر قائم ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس پر صحابہ تھے، وہی الجماع ہے. جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو، دوسرے میں سنت رسول اللہ، وہ الجماع ہے. اس کو اس معنی میں فرقہ کہنا جو تفرق مذموم کے زمرے میں آتا ہے، کوئی اس کی حقیقت اور حیثیت نہیں. ورنہ یہ طعن ہوگا نبی علیہ السلام کے فرمان پر، یہ نبی علیہ السلام کے فرمان کا انکار ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طبقے کو جماعت کہتے ہیں جو اس چیز پر قائم ہو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کرام تھے. تو نبی علیہ السلام کے دور میں کیا تھا، صحابہ کے دور میں کیا تھا، کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی تھا ایسا بندہ، کوئی ایسی شخصیت جس کی وہ پیروی کرتے ہوں؟ کیا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مقابلے میں کوئی کتاب تھی ان کی جس کی وہ اتباع کرتے ہوں؟ کچھ نہیں تھا. نہ کوئی شخصیت تھی، نہ کوئی کتاب تھی. خالص کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کا علم یہ اللہ کے نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں. اور جو اس کا پیروکار ہو وہ الجماع ہے. اس کو فرقہ کہنا اس جماعت کی توہین، کیونکہ تفرق یا فرقہ یہ ایک مذموم لفظ ہے، یہ قابل تعریف نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو الجماع کہہ رہے ہیں اس کو فرقہ نہیں کہا جا سکتا. فرقہ کیسے بنتا ہے؟ فرقہ فرق سے ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہیں، کتاب و سنت کو تھامے ہوئے ہیں، تو آپ اسی جماعت کا تسلسل ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کے دور میں تھی. اسی جماعت کا بقیہ ہیں آپ جو اللہ کے رسول کے دور میں تھی. اور ایک شخص اگر اس تسلسل کو توڑتا ہے، میرا تو فلاں امام، میں تو فلاں کا پیروکار ہوں، رسول اللہ کا نام نہیں لیتا، میں فلاں کا پیروکار ہوں، فلاں میرا امام ہے، تو وہ شخص اس امام کے ساتھ افتراق الگ ہو گیا، اس تسلسل سے ٹوٹ گیا. وہ تسلسل اللہ کے نبی کی جماعت ہے. اس جماعت کا وصف کیا ہے؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، اس چیز پر قائم ہوں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. وہ الجماع ہے، وہ قیامت تک الجماع ہے، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ اصل پر قائم ہے. اور جو بندہ اس تسلسل کو توڑ دے، اس راستے سے جدا ہو، کسی شخصیت کا نام لے کر میرا لیڈر فلاں ہے، میں فلاں کا پیروکار ہوں اور فلاں میرا مطاع اور مقتدا ہے، اس کے نام سے وہ الگ ہو جائے تو اس کے نام سے ایک فرقہ وجود میں آ گیا. یہ تفرق مذموم ہے، یہ فرقہ ہے. ورنہ جو اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے، آپ کی وراثت، اس وراثت پر قائم ہونے والے فرقہ نہیں ہے، وہ الجماع ہیں. اس حدیث میں یہ دونوں جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الجماع کی تعریف کے لیے کافی ہیں. تو اس کو فرقہ نہیں کہا جا سکتا. آج ایک اس جہالت کا سامنا ہے کہ جناب اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے. مانا فرقے کا معنی آپ نہیں جانتے. اگر اہل حدیث فرقہ ہیں تو صحابہ بھی فرقہ تھے، نبی علیہ السلام کے متبعین بھی فرقہ تھے، تابعین بھی فرقہ تھے. لیکن نہیں، اللہ کے نبی ان کو الجماع کہہ رہے ہیں. وہ جماعت ہے، وہ فرقہ نہیں.
وہ اپنے اصل پر قائم ہے، کتاب و سنت پر، وحی الہی پر، وہ فرقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرقہ ہمیشہ تفرق سے ایک نئی آپ طرح ڈالیں، کسی نئی شخصیت کا انتخاب کریں اور اس کے نام سے جدا ہو جائے، یہ فرقہ ہے۔ خارجی فرقہ تھے، رافضی فرقہ تھے، جہمیہ فرقہ تھے، معتزلہ فرقہ تھے، ان سب کے الگ الگ قائدین ہیں، مشبہہ فرقہ تھے، اور اس کے بعد جب تقلیدی مذاہب کا رواج ہوا تو پھر یہ تفرق کا سلسلہ اور پھیل گیا۔ یعنی مسائل میں چن چن کر کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور کو مقتدی تصور کیا گیا، یہ تفرق مذموم ہے۔ المہند المفند علماء دیوبند کی کتاب، اس میں ان کے سینکڑوں علماء کے تصدیقی دستخط ہیں۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ہم فروع میں امام ابو حنیفہ کے پیروکار، اصول میں اشعری اور ماتریدی ہیں، تزکیہ اور تصوف میں یا قادری یا چشتی یا سہروردی یا نقشبندی، تقسیم ہو رہی۔ یہ تفرق ہے، کہیں رسول اللہ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عظیمت تو ہماری ہے بحمدللہ عہد الحدیث کی، اصول ہوں اور فروع ہوں یا تزکیہ کے مسائل ہوں، ہم ان سارے امور میں محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کے پیروکار، اس کو آپ فرقہ کہیں، کتنی بڑی جہالت ہے۔ تفرق وہ ہے اصول میں فلاں کے پیروکار، فروع میں فلاں کے پیروکار، تصوف میں فلاں کے پیروکار، یہ دین ہے، یہ شطرنج کا کھیل ہے۔ اس طرح تقسیم در تقسیم، دین تو حقیقت واحدہ کا نام ہے جو اللہ کے پیغمبر پیش کر کے گئے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ترکتکم علی البیضاء، ایک روشن راستے پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، روشن راستہ۔ اس راستے کو روشن کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے اور چمکدار بنانے کے لیے تکلیفیں بہت سی، بڑے صدمات سے دوچار ہوا، پتھر مارے گئے، اور جناب مکہ کے 13 سال مسلسل اذیت کا شکار رہا، دعوتی ایوانوں میں، اور مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو یہ نہ سمجھو کہ وطن مل گیا، بادشاہت قائم ہو گئی، حکومت قائم ہو گئی، نہیں، مدینہ کے 10 سال مسلسل جہادی میدانوں میں، کبھی بدر کا معرکہ، کبھی احد کا معرکہ، کبھی غزوہ خندق، کبھی مکہ کا سفر، حنین اور تبوک کا سفر، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی 63 سال عمر تھی اور آپ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر جا رہے تھے جنگ تبوک کے لیے۔ پورے 10 سال جہاد سے عبارت، تکلیفیں بہت سہی، بے آرامی بہت برداشت کی، مگر میں کامیاب ہو کے تمہیں ایک بالکل روشن، خالص اور چمکدار دین دینے میں، کوئی اس میں اندھیرا نہیں، کوئی غموض و ابہام نہیں اس میں، یہ دین واضح ہے، نور ہے، روشنی کا مینار ہے یہ۔ اس کے ساتھ اگر اخلاص سے جڑ جاؤ گے، ہر چیز واضح ہے، کوئی ابہام نہیں، ہر چیز واضح ہے، یہ دین اس قدر روشن میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو جو اس دین کا حامل ہے وہ صحابہ، پھر تابعین، اور یہ تسلسل چلتا جا رہا ہے۔ پھر اپنے شیخ کا ذکر کروں، شیخ بدیع رحمہ اللہ کا، ان کا ایک رسالہ جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ عہد الحدیث ہر دور میں تھے، ہر علاقے میں تھے، کوئی علاقہ اور کوئی دور ان کے وجود سے خالی نہیں، بلکہ دور حاضر میں بھی ہمارے شیخ نے یورپ کا سفر کیا 4 ماہ کا، واپس آئے، ہم نے کراچی ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال کیا، بڑی جماعت وہیں اکٹھی ہو گئی، تو ایک طرف شاہ صاحب کو لے گئے کہ دورے کی خاص بات ہمیں بتائیے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ فرمایا کہ خاص بات یہ ہے کہ میں یورپ کے ہر علاقے میں گیا، ہر کاؤنٹی میں، ہر گاؤں دیہات میں گیا، وہاں جا کے دروس دیے، اور میں نے یہ ایک نشانی اللہ کی قدرت کی دیکھی، جہاں بھی گیا ان 4 مذاہب میں سے ایک ہے اور باقی 3 نہیں، کہیں حنفی ہے وہاں شافعی مالکی حنبلی نہیں، کہیں پر شافعی ہیں وہ مالکی حنفی حنبلی نہیں ہے، اور کہیں پر حنبلی ہیں وہ حنفی شافعی مالکی نہیں ہے، ایک جماعت ہے باقی 3 نہیں، مگر عہد الحدیث ہر مقام پر موجود، ہر مقام پر موجود ہے۔ کوئی علاقہ، کوئی
جو ہے وہ مقام، کوئی خطہ ان کے وجود سے خالی نہیں. تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، دین میں تعداد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تعداد کی اہمیت بھی کوئی نہیں. دلیل اگر آپ کے پاس آپ اکیلے ہیں، آپ حق پر ہیں، اور پوری کائنات اگر دلیل سے عاری ہے تو وہ باطل پر ہے. یہ بات علماء سلف کے قول سے بڑی واضح ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کے حدیث سے واضح ہوتی ہے. تو ہر مقام پر عہد الحدیث موجود ہے. باقی جو 4 فقہ ہیں ان میں سے ایک ہے، باقی 3 نہیں. فلاں ہے تو فلاں نہیں ہے، فلاں ہے تو فلاں نہیں. عہد الحدیث ہر مقام پر موجود. وہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لا يبقى على ظاہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. اس زمین کی پشت پر کوئی کچا یا پکا گھر نہیں بچے گا، اللہ ہر گھر میں اسلام کی آواز کو پہنچا کر چلے گا. تو پہنچائے گا کیسے؟ اہل حق کے ذریعے، جو ہر مقام پر ان کا موجود ہونا ضروری، ہر مقام پر موجود ہونا ضروری. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ الجماع ہے، یہ فرقہ نہیں. اور پھر یہ کہنا کہ اہل حدیث کا لقب اختیار نہ کرو، یہ نام اختیار نہ کرو، یہ دعوت دین میں رکاوٹ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہاں سے رکاوٹ ہے؟ یعنی کتاب و سنت کا نام لینا رکاوٹ ہے تو حیف ہے تم پر، پھر افسوس ہے. آج یورپ میں اسلام کا نام سے نفرت ہے انگریزوں کو، کفار کو، تو پھر اسلام کا نام بھی نہ لو، یہ بھی رکاوٹ ہے. وہاں پر کس چیز کو حذف کرو گے؟ اور اس کے جواب تو بہت ہو سکتے. ایک الزامی جواب میں دیتا ہوں. آپ کا شہر گجرانوالہ، جہاں ایک شخصیت گزری، ہم سب کے مربی امیر مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، اہل حدیثیت کی ننگی تلوار تھے. کوئی رکاوٹ ہوئی؟ کوئی؟ کتنی مساجد کا جال بچھ گیا. آج سب سے مضبوط جماعت اہل حدیث گجرانوالہ کی. اس لقب کو چھپا کر، اس نام کو چھپا کر نہیں، ڈنکے کی چوٹ یہ نام لے کر تحریر میں، تقریر میں ہمیشہ اس نام کو اجاگر کیا. کوئی رکاوٹ ہوئی؟ سب سے مضبوط جماعت آپ کے گجرانوالہ شہر. اپنے شیخ کا نام بھی لوں گا، شیخ بدی رحمہ اللہ، وہ بھی اہل حدیثیت کی ننگی تلوار تھے اور اسی لقب کی اساس پر کام کیا. جب کام شروع کیا صوبہ سندھ میں ایک مسجد تھی، جب دنیا چھوڑ کر گئے تو 750 مساجد بن چکی تھی. رکاوٹ ہے کیا یہ؟ اور انہی کے نہج پر آج ہم کام کر رہے ہیں. اس وقت مساجد کی تعداد 1200 بن چکی. کوئی رکاوٹ ہے کیا؟ جو لوگ گول مول ہوتے ہیں ان کی دعوت ہمیشہ رک جاتی ہے، وہ رکاوٹ ہے. اہل حدیثیت کیا ہے؟ حق کا شعار، حق کی علامت، قرآن و حدیث والے. اور یاد رکھو کہ جو بھی داعی ہوتا ہے اس داعی کا معروف ہونا ضروری ہے. ایک بندہ کھڑا ہے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو جاننا ضروری ہے کہ تو کون ہے. داعی مبہم نہیں ہوتا. اور یاد رکھو کسی مجہول داعی کو سننا بھی جائز نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہ ہو یہ اس کا مشرب کیا ہے، اس کی تحصیل کہاں سے ہے، کن مشائخ سے پڑھا اس نے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عمل اور منہج کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہ ہو، ایسے داعی کو سننا جائز نہیں ہے. بدعت کا وار ہو سکتا ہے. جب بھی کسی غلط بندے کو سنو گے، اس کے قریب بیٹھو گے، اس وقت شیطان کی شیطانیت اپنے شباب پر ہوتی ہے. ایسا وار آپ پر کر سکتا ہے کہ اس کی بدعت اور اس کی خرافات آپ کے اندر سرایت کر سکتی، آپ کے اندر داخل ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اہل بدعت کو اس کتے سے تشبیہ دی ہے جو ہلکا ہو جائے اور جو پاگل ہو جائے. اس کتے سے. اس کا معنی، اس تشبیہ کا معنی کیا؟ جو کتا بھاولا ہو اس کے قریب جاؤ گے، اگر اس نے کاٹ لیا تو آپ بھی بھاولے بن جائیں گے. پاگل کتے نے کاٹ لیا، اس کا اثر آپ میں سرایت کر جائے گا، رگوڑ ایسے گی، اور آپ بھی بھاولے بن جائیں گے. یہ ہے مثال اہل بدعت کے قرب کی. اس کے قریب جاؤ گے وہ آپ پر وار کر سکتا ہے اور آپ بھی اس کی طرح بدعتی بن سکتے ہیں. ہم آج تماشبین کہاں سے بن گئے کہ چلو سنو فلاں کو سنتے، غامدی کو سنتے، جہلمی کو سنتے.
یہ تماش بینی کہاں سے آ گئی؟ حق کی غیرت کہاں ہے؟ حق والوں کو سنو، اہل الحدیث کو سنو بس. کسی بدعتی کو سنو گے، کسی خرافی کو سنو گے تو شیطان کی جو شیطانیت ہے اس وقت اپنے شباب پر آپ پر وار کر سکتا ہے. نبی علیہ السلام فرما گئے اس کا قرب بھاولے کتے کے قرب جیسے، اس نے کاٹ لیا تو آپ بھی بھاولے بن جائیں گے. بدعتی کا اثر آپ پر ہو گیا تو آپ بھی بدعتی ہو جائیں گے. اگر یہ شرائط کر کے تو اس کی طرح آپ بھی بدعتی ہو جائیں گے. یہ مثالیں زندہ موجود ہیں ہمارے سامنے. یہ لقب کہاں رکاوٹ ہے؟ بھاولپور کی سرزمین میں جاؤ. کسی دور میں مولانا عبداللہ حافظ عبداللہ بھاولپور رحمہ اللہ کس طرح ڈنکے کی چوٹ وہ اس لقب کو اختیار کرتے تھے. ان کی تحریریں، ان کی تقریریں اس پر شاہد عدل ہیں. اور آج جماعت وہاں زندہ ہے، مساجد کا جال بچھا ہوا ہے، بکثرت اہل الحدیث موجود ہے بڑی قوت کے ساتھ. کہاں رکاوٹ ہے؟ جو لوگ گول مول ہوتے ہیں اسی دائرے میں وہ محدود ہوتے ہیں، ان کا کام آگے نہیں بڑھتا. تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو داعی کھڑا ہے دعوت دینے کے لیے، اس کا عقیدہ، اس کا منہج، اس کا عمل، اس کی تحصیل، اور یہ سب کچھ ایک ہی لفظ سے واضح ہوتا ہے، اور وہ لفظ اہل الحدیث. اہل حدیث کا معنی سچے عقیدے والا. اہل حدیث کا معنی ایک ہاتھ میں کتاب اللہ، دوسرے میں سنت رسول اللہ. اہل حدیث کا معنی کتاب و سنت علی فہم سلف لینا، قرآن حدیث کو لینا علی فہم سلف. یہ سارے معنی یہ لقب اہل حدیث میں موجود. یہ لقب ایک شعار ہے حقانیت کا، شعار. جن کے پاس کتاب و سنت ہے اگر وہ حق نہیں ہے تو حق کہاں پر ہے؟ نبی علیہ السلام کی بہت سی حدیثیں، یہ حدیث فرق ہے. جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ وہ جماعت اس پر قائم ہوگی. یہ ہماری خصوصیت. ہم کتاب و سنت پر قائم ہیں، اس چیز پر جس پر اللہ کے رسول تھے، صحابہ کرام تھے، اس پر قائم ہیں. یعنی فقہی اور منہجی اعتبار سے میرے عمل میں کوتاہی ہو سکتی، عمل میں، منہج میں نہیں، عقیدے میں نہیں، عقیدہ اہل حدیث میں نہیں، منہج اہل حدیث میں نہیں. نبی علیہ السلام کی معروف حدیث، اس میں 3 خصائص اہل حدیث کے بیان ہوئے. فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ علی امر اللہ، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ قائم رہے گا اللہ کے امر پر، اور ظاہرین ظاہر رہے گا. ظاہر کے معنی بتاتے ہیں. اور لا یضرهم من خالفهم، جو ان کا مخالف ہوگا یا ان کی اہانت کے طرف ہوگا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. 3 خصائص، 3 خصائص جماعت اہل حدیث کی. بہت سے محدثین، امام بخاری رحمہ اللہ اور امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، علی بن مدینی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ، ان سب کا قول ہے کہ اس جماعت کا مصداق جماعت اہل حدیث. جو اللہ کے نبی فرما گئے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، امر اللہ پر قائم رہے گی اور ظاہر رہے گی، اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ہم اہل الحدیث، یہ جماعت اہل حدیث ہے. بلکہ امام احمد بن حنبل کی تعبیر یہ ہے ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اگر اس جماعت کا مصداق اہل الحدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا وہ کون سی جماعت. اگر اہل حدیث مراد پھر میں نہیں جانتا وہ کون سی جماعت. اور یہی قول علماء کا اس حدیث میں بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کا ذکر کیا، سارے جہنم میں صرف ایک جنتی، اور وہ کون؟ اس چیز پر قائم جس پر میں اور صحابہ ہیں. یہی علماء کا قول ہے کہ اس کا مصداق بھی اہل الحدیث ہے، اس سے مراد بھی اہل الحدیث ہے. تو یہ ایک خصوصیت کہ اہل حدیث وہ ہے جو اس چیز پر قائم ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. یہ اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. ان کی بات تو آپ نے سن لی، ہم فروع میں فلاں کے مقلد ہیں، اصول میں فلاں کے مقلد ہیں. اللہ کے رسول اور صحابہ کا نام ہی نہیں. تزکیہ اور تزکیہ میں فلاں کے پیروکار ہیں، خود ان کا دعویٰ ہے.
ہمارا دعویٰ ہم سارے امور میں محمد ہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار. اور اس حدیث میں اس جماعت کا تشخص کیا ہے؟ اس چیز پر قائم ہے جس پر میں اور میرے صحابہ، کوئی بھی دور ہو اور کوئی بھی خطہ ہو. ایک اہل حدیث کی پہچان کیا ہے؟ اس کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ، دوسرے میں سنت رسول اللہ، اور کتاب و سنت کا فہم سلف صالحین کا فہم. یعنی عرب علاقوں میں ان کو سلفی کا معنی میں نہیں سمجھتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلفی کا معنی سلف کا مقلد اور سلف کا پیروکار. نہیں، یہ معنی نہیں ہے سلفی کا. ہم سے پوچھیں، سلفی کا معنی کتاب و سنت کا پیروکار سلف کے فہم پر. یعنی فہم کو نیا نہیں ہمارا، یہ فہم متوارث ہے، سلف صالحین سے آ رہا ہے. اور یہ تو ہماری سند کا کمال ہے عہد الحدیث کی. میں اپنے شیخ سے پڑھا، اس شیخ نے مجھے فہم دیا. کون سا فہم؟ جو اپنے شیخ سے لیا. اس کے شیخ نے فہم دیا کون سا؟ جو اس نے اپنے شیخ سے لیا. اس طرح چلتے چلتے تابعین تک، اور تابعین سے صحابہ تک، اور صحابہ سے رسول اللہ تک. ہمارا فہم متوارث ہے، اس دور کی ایجاد نہیں ہے. اللہ فہم السلف، ان کتاب و سنت ہم نے تھاما ہوا ہے. اللہ فہم السلف اس دور کی ایجاد نہیں ہے، یہ فہم متوارث ہے. اور یہ ہماری سنت کی ایک روحانی برکت ہے، روحانی برکت ہے. میں یہاں بیٹھ کر، یہاں سے لے کر رسول اللہ تک اپنی سنت پیش کر سکتا ہوں. اور یہ چیز جو ہے یہ عہد الحدیث کا اعجاز ہے، یہ عہد الحدیث کا تفرد ہے، خصوصیت ہے. اور یہی چیز تو ہے جو بہت بڑا شرف ہے ہمارے لیے. قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کی بعثت کا ذکر، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ذات جس نے امیین میں، ان پڑھوں میں رسول بھیجا، امیین میں رسول بھیجا. سورہ جمعہ کی آیت ہے. اس رسول کی خوبیاں، آیتیں پڑھنا، کتاب و سنت کی تعلیم دینا اور تزکیہ کرنا، یہ رسول کا ایک وظیفہ اور اس کا منصب. یہ آیت ختم ہوئی، آگے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وآخرین لما یلحقوا بہم. اور رسول کو اللہ تعالی نے اور لوگوں میں بھی بھیجا، امیین میں بھیجا اور آخرین میں. یہ آخرین کا عطف امیین پر ہے، بعث فی الامیین اور بعث فی الاخرین. رسول بھیجا امیین میں اور رسول بھیجا اور لوگوں میں، اور لوگوں کی طرف جو اب تک ان کو مل نہیں سکے. لما یلحقوا بہم، اب تک ان کو مل نہیں سکے. منا ملیں گے ضرور. لما حرف نفی ہے اور لم بھی حرف نفی ہے. لم اور لما کا فرق یہ ہے کہ لم کی نفی مطلق ہے اور لما کی نفی مقید ہے. اگر کہیں لم یاتی زید، مانا زید نہیں آیا، پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا، نفی مطلق. اگر کہیں لما یاتی زید، مانا زید اب تک نہیں آیا، مانا آئے گا ضرور، اب تک نہیں آیا. یہاں لما یلحقوا بہم کہ رسول کی بعثت اور لوگوں کی طرف ہے جو اب تک ان سے مل نہیں سکے، امیین سے، ان صحابہ کی جماعت سے اب تک مل نہیں سکے. مانا ملیں گے ضرور، اور یہ مل رہے ہیں. ہمارے مشائخ، آگے ان کے مشائخ، یہ سند چلتے چلتے امام بخاری تک پہنچ گئے. اپنے ان مشائخ کے توسط سے ہم جا ملے کس سے؟ امام بخاری رحمہ اللہ سے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث، حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری عن ابراہیم التیمی. یہ سند جا رہی اوپر، یہ ملنے کا انداز ہے. امام بخاری نے ہمیں ملایا کس سے؟ امام حمیدی سے. حمیدی نے ملایا کس سے؟ سفیان بن عیینہ سے. سفیان نے ملایا کس سے؟ یحییٰ بن سعید انصاری سے. یحییٰ نے ملایا کس سے؟ ابراہیم تیمی سے. ابراہیم نے ملایا کس سے؟ علقمہ بن وقاص اللیثی سے. علقمہ نے ملایا کس سے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اور وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ملنا، یہ شرف ہمارا، اسانید ہماری ہیں عہد الحدیث کی. اور یہ آیت کریمہ اس لیے شرف ہے. جب وہی اتری تو نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی بڑی عظیم الشان.
فرمایا کہ لو کان الدین بثریا یا لو کان العلم بثریا لنالہ رجال من قومہ. سامنے سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے. اگر دین اور علم اور حدیث ثریا ستارے پر ہو جو سب سے اونچا ستارہ ہے تو اس بندے کی قوم سے لوگ وہاں بھی جائیں گے, اس دین کو اور علم کو لے کر آئیں گے. ثریا ستارہ, اشارہ سلمان فارسی کی طرف. اور یہ بہت سے علماء کا قول ہے. اس حدیث کا مصداق امام بخاری رحمہ اللہ, اور بہت سے علماء نے اس کو توسع دیا ہے کہ جو خراسان کے محدث ہیں, سیاستہ کے مؤلفین سارے خراسانی تھے. بخاری بخارا کے تھے, مسلم بن حجاج نیشاپور کے تھے, ابو داؤد سجستان کے تھے, نسائی نسا کے تھے, ابن ماجہ قزوین کے تھے, اور امام ترمذی ترمذ کے تھے. اور یہ سارے علاقے جو ہیں وہ خراسان کے. یہ محدثین رحال سفر کیے, حدیثوں کو سمیٹا, دین لے کر آئے, اپنی کتابوں میں جمع کر کے ہم تک پیش کیا, اور آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کو, اس سے استفادہ کر رہے ہیں. دیکھیں کس طرح یہ شرف عہد الحدیث کا, یہ شرف عہد الحدیث کا کس طرح جا کر ملتے ہیں جماعت صحابہ سے, رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ کس کے شاگرد ہیں؟ جبریل امین کے. وہ کس کے شاگرد ہیں؟ اللہ رب العزت کے. سند کا شرف اور بڑھتا جا رہا ہے. اپنی سند کے توسط سے ہم تابعین سے, اتباع تابعین, تابعین, صحابہ سے ملے, آگے اللہ کے رسول سے ملے, آگے جبریل امین سے ملے, آگے اللہ رب العزت سے ملے. اس سے بڑی خصوصیت ہو سکتی؟ الاسناد من الدین ولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند دین ہے, سند نہ ہوتی تو کوئی بھی بندہ جو مرضی کہتا پھرتا, جو مرضی کہتا پھرتا. جیسے آج بہت سے لوگوں کا دین کیا ہے, بزرگوں نے فرمایا, سند کوئی نہیں, بزرگوں نے فرمایا, بزرگوں نے فرمایا, بزرگوں نے فرمایا. ان کا نام تو بتا دو, نام معلوم نہیں, سند تو پیش کر دو, وہ معلوم نہیں. بس بزرگوں نے فرمایا, چاہے جو چاہے اس دین کے کھاتے میں ڈال دو, بزرگوں نے فرمایا. یہ ہمارا تمیز ہے, ہر بات سند کے ساتھ. ہم قرآن بھی پیش کریں گے, سند کے ساتھ پیش کریں گے, حدیث پیش کریں گے, سند کے ساتھ پیش کریں گے, صحابہ کے اقوال پیش کریں گے, سند کے ساتھ پیش کریں گے. امام بخاری رحمہ اللہ 10 سال کی عمر ہے, 11 سال کی عمر ہے. ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان کے شیخ محمد بن سلام البیکندی رحمہ اللہ, درس کی مجلس ختم ہوئی, امام بخاری اپنے گھر کو چلے گئے. بعد میں ان کا ایک مہمان آیا محمد بن سلام کا, انہوں نے اپنے مہمان سے کہا, لو اتیت قبل لرأیت صبیا یحفظ 70,000 حدیث. اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے, ایک بچے کو آپ دیکھتے جو 70,000 حدیثوں کا حافظ ہے, 70,000 حدیثوں کا حافظ ہے. یہ بچہ امام بخاری, عمر 11 سال. اس مہمان کو ملنے کا شوق ہو گیا, کہتا ہے میں نکلا میں بخارا میں اسے تلاش کرنے کے لیے. آخر پہنچ گئے امام بخاری تک. میں نے پوچھا کہ تمہیں 70,000 زبانیں یاد؟ فرمایا کہ ہاں. اور آگے کہا کہ صرف حدیثیں ہی نہیں, متن ہی نہیں, میں ان کے جو راوی ان کو بھی جانتا ہوں, ان راویوں کے علاقے بھی جانتا ہوں, ان کا نسب بھی جانتا ہوں, ان کی تاریخ پیدائش بھی اور تاریخ وفات بھی جانتا ہوں. یہ ہے اہل الحدیث. سند کے ساتھ, بغیر سند کے نہیں کہ بزرگوں نے فرمایا, بزرگوں نے فرمایا اور پورا دین اس کھاتے میں ڈال دیا. یہ ہمارا تمیز. تعلق بالحدیث کئی جہتوں سے, یہ ہمارا تمیز ہے. نبی علیہ السلام میدان مینا میں کھڑے ہیں, ظہر کی نماز پڑھائی, ایک خطبہ آپ نے ارشاد فرمانا چاہا. اس خطبے سے قبل آپ نے تمہیدی طور پر ایک دعا فرمائی, نظر اللہ امرا سمع مقالتی یا سمع منی حدیثا فحافظہ ووعاہ ثم اداہ کما سمعہ. یا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ فرما دے جو میری ایک حدیث سن لے, جو میری احادیث سن لے اور سن کر یاد کر لے, اور ووعاہ سمجھ لے, اس کا فہم لے لے اپنے مشائخ سے, اور ثم اداہ کما سمعہ, پھر اس کو آگے پہنچا دے. یہ 4 تعلق میری حدیث کے ساتھ قائم ہو جائے. یہاں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ تعلق الحدیث کس جماعت کا ہے؟ 4 تعلق: سماع حدیث کا شوق, حفظ حدیث کا شوق, اور فہم حدیث کا شوق,
اور ادائے حدیث کا شوق، آگے پہنچانے کا شوق. اس شوق میں مبتلا کون لوگ ہیں؟ کون سی جماعت ہے جن کا شوق، جن کی جستجو، جن کی طلب سماع حدیث ہو، حفظ حدیث ہو، فہم حدیث ہو اور ادائے حدیث ہو؟ حدیث ہی حدیث کا نام کون لیتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی یہ دعا کس کے لیے؟ قیامت کے دن چہروں کی رونق اور نظرت اور سرور کس جماعت کو حاصل ہوگی؟ کس جماعت کے چہرے تر و تازہ ہوں گے؟ کس جماعت کے چہرے نور سے بھر جائیں گے؟ جس میں 4 طرح کا تعلق. یہ تمیز بھی عادل حدیث کا ہے. ہمارا اوڑھنا بچھونا حدیث ہے، اوڑھنا بچھونا حدیث ہے. جس طرح شاعر نے ایک شعر کہا جس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا وطن، جو تمہارا وطن تمہیں مبارک ہو، میرا وطن دینی مدارس ہے. کتابوں پر ہی مروں گا اور کتابوں کا فرق ہی میرا کفن بن جائے گا. حدیث کا شوق، طلب حدیث کا شوق، حصول حدیث کا شوق، حفظ حدیث، فہم حدیث، ادائے حدیث، حدیث ہی حدیث. یہ کس جماعت کا تمیز ہے؟ اہل الحدیث جماعت کا. اس لیے علماء نے ان تمام احادیث کا مصداق اہل الحدیث کو قرار دیا. تو وہ 3 چیزیں ہیں. ایک جماعت قائم رہے گی ہمیشہ، ہر دور میں ہوگی، ہر زمانے میں ہوگی قیامت تک. حتی تأتی امر اللہ، حتی یأتی امر اللہ، حتی تقوم الساعہ. قیامت کے قائم ہونے تک جماعت موجود رہے گی. 3 اس کی علامتیں. ایک، اللہ کے امر پر قائم ہو. اللہ کے امر پر انصاف کی بات کرو، اللہ کے امر پر کون قائم ہے؟ باقی جماعتوں کو ڈھونڈ کر دیکھ لو. کوئی امر شافعی پر قائم ہے، کوئی امر حنبلی پر قائم ہے، کوئی امر مالکی پر قائم ہے، کوئی امر حنفی پر قائم ہے، کوئی امر سہروردی پر قائم ہے. انہی کا نام لیتے ہیں. لیکن اللہ امر اللہ کون ہے؟ اللہ کے امر پر قائم کون ہے؟ اللہ کے دین پر قائم کون ہے؟ وہ جماعت اہل حدیث. اس کا مصداق اہل الحدیث ہے. علماء کو جو قول ہے ہم اہل الحدیث، بالکل حق ہے، بالکل حق. یہ زبانی جمع خرچ نہیں، بالکل حق کی ترجمانی وہ اہل الحدیث ہے. اور پھر ظاہرین کے 2 معنی. ایک ہے چھپے ہوئے نہیں، کھلے عام موجود ہیں. ان کے علماء بھی کھلے عام موجود ہیں اور ان کی فقہی باتیں بھی کھلے عام موجود ہیں، کسی شے کو چھپاتے نہیں. باقی سارے فرقے اٹھا کر دیکھ لو، ان میں باطنیت ہے، باطنیت. انہیں معلوم ہے ہماری فقہ میں ایسے حیا سوز مسائل ہیں، ان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. صوفیوں کا عقیدہ وحدت الوجود، اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہمارا منہج، ہمارے مسائل سارے کے سارے اظہر من الشمس ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اور اللہ کے نبی فرما گئے کہ میں تمہیں روشن چیز پر چھوڑ کر جاؤں. اس دین کی کوئی چیز چھپی نہیں ہے، خفا اور ابہام نہیں ہے. یہ اشارہ بھی منہج اہل حدیث کی طرف ہے. باقی جتنے فرقے موجود ہیں اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اپنی دعوت کو چھپاتے ہیں، اپنے مسائل کو چھپاتے ہیں. ایسے ایسے حیات سوز مسائل کہ یہاں بیٹھ کر بیان کرنا اس منبر کی توہین ہے. ظاہرین، یہ اہل حدیث کا شرف ہے. اور ظاہر کا دوسرا معنی غالب، غلبے سے مراد حجت کا غلبہ اور دلیل کا غلبہ. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے من طلب الحدیث فقط قویت حجتہ. جو حدیث کا طالب ہوتا ہے، جو حدیث کا عالم ہوتا ہے، اس کی حجت سب سے زیادہ مضبوط ہوتی. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یضرهم من خذلهم، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یا علامت اہل حدیث کی، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بھائی نقصان کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے جسمانی نقصان، کوئی مارے، کوئی تکلیفیں دے، قتل کر دے، یہ ممکن ہے. حق کے راستے میں سب کچھ ہوا. بلال حبشی کو گھسیٹا گیا، گرم کوئلوں پر لٹایا گیا، بھاری سلیں سینے پر رکھی گئی اور ان کی کمر میں گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ ممکن ہے. اہل حق کو سزا دینا، اہل حق کو مارنا، گرفتار کرنا، تکلیفیں دینا، حتیٰ کہ قتل کر دینا، یہ نقصان نہیں ہے. اس کو ہم نقصان سمجھتے بھی نہیں. یہ تو نقصان زینت ہے ہمارے شرف کا باعث ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر ہم پر کوئی ابتلا ہے، ہم پر کوئی شدت اور سختی ہو. یہ نقصان نہیں ہے. انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ نقصان حجت اور دلیل کا ہے، غلبہ ان کا ہے. ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، ان کی حجت کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا. ان کی حجت ہمیشہ غالب رہے گی
اور ان کی حجت ہمیشہ بالکل منکشف رہے گی اور کوئی اس کو کمزور نہیں کر سکتا. یہ تینوں جو علامات اللہ کے نبی بیان یہ پوری طرح منطبق ہوتی ہیں جماعت اہل حدیث میں. یہ خصائص ہے ہمارے، یہ ہمارے خصائص. الغرض کوئی بھی آپ خوبی اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی آئینہ دار جماعت اہل حدیث ہے. حق ان کے پاس، کتاب و سنت ان کے پاس، سچا عقیدہ ان کے پاس، اللہ تعالیٰ کی توحید عہد الحدیث کے پاس. توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت ہو، کسی قسم کا کوئی شرک قابل قبول نہیں. تفصیل کا وقت نہیں، مگر عہد الحدیث ہی سچے اور خالص موحد ہیں. اسماء و صفات کی توحید. آج اس میں ہر طرف بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے، الہاد داخل کیا جا رہا ہے، اور صرف جماعت اہل حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں ان کا عقیدہ بالکل راست اور کتاب و سنت کے اصولوں اور قواعد اور دلائل کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے نام، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات، اللہ تعالیٰ کے سارے افعال بالکل حق. ہر صفت اور ہر نام کے بارے میں وہ تعبیر ہے جو امام مالک نے اختیار کی تھی. ان سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کا عرش پہ استوا کیسا ہے؟ پسینے چھوٹ گئے، کب کبھی طاری ہو گئی اور بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی. جب ہمت پیدا ہوئی تو فرمایا الاستواء معلوم. اللہ کا عرش پہ استوا معلوم ہے، معنی بھی معلوم ہے، کتاب و سنت سے ثابت بھی ہے، لیکن والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے. کیفیت مجہول. اور جو بندہ کیفیت کا سوال کرے گا اس کا کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے. اور ما رأیت اسوأ منک قط، تو اس سے زیادہ بدترین انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے بارے میں استفسار کرتا ہے اور سوال کرتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کے بارے میں اور ساری صفات کے بارے میں. اللہ تعالیٰ حق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، حی ہے، قیوم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، رزاق ہے، جبار ہے، قہار. ہمارا ایمان، ہمارا اس پر ایمان ہے. لیکن ان سارے ناموں میں سے، ان ساری صفات میں سے کسی صفت کی کیفیت معلوم نہیں. اللہ نے جو بتا دیا اس پر ایمان ہے، اور جو نہیں بتایا وہ اللہ کے سپرد ہے. اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان سارے ناموں اور ان ساری صفات میں کمال ہی کمال ہے، کوئی نقص نہیں، کیونکہ وہ ذات با کمال ہے سارے ناموں میں، ساری صفات میں اور سارے افعال میں. تو جس کے لیے کمال مطلق ہو اسی کے لیے حمد مطلق ہوتی ہے. جہاں سے قرآن کا آغاز ہوا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کمال مطلق ہے. اللہ رحمان ہونے میں کامل ہے، رحیم ہونے میں کامل ہے، سمیع بصیر ہونے میں کامل ہے. ایسا سنتا اور دیکھتا ہے کہ یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ السماء وفی الليلۃ الظلماء. سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو، رات کا اندھیرا ہو، اس کی تہ میں سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو، اللہ اپنے عرش پہ اس چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی. ایسا کمال کا سمیع و بصیر. اور ابن قیم فرماتے ہیں اللہ اس کا چھوٹا سا منہ بھی دیکھتا ہے، اس کے منہ میں جو ذرہ ہے اس کے رزق کا اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھتا ہے. اس ذرے کو کھانا بھی دیکھتا ہے، جو اس کی پیٹ کی رگیں ہیں اللہ ان رگوں کو بھی دیکھتا ہے. اس ذرے کا رگوں میں جانا بھی دیکھتا ہے، اس کا چونٹی کے پیٹ سے نکلنا بھی دیکھتا ہے. ایسا وہ سمیع و بصیر ہے. کمال ہی کمال ہے. اس لیے کمال حمد اس کے لیے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. بہت سے لوگ تشبیہ کے قائل ہیں، بہت سے لوگ تعویلوں کے قائل ہیں، اور اسماء و صفات کے عقیدے میں ایسا بگاڑ پیدا کر دیا، ایسا الہاد پیدا کر دیا کہ وہ بگاڑ اللہ کی صفات کے انکار پر منتج ہوتا ہے. امام بغوی کے بقول اہل تعویل جو ہیں وہ تعویل کی آڑ میں اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. اور ابن قیم کی تعبیر یہ ہے کہ جو متعولین ہیں ان کا یہ تعویل کا راستہ جہمیہ کی تعطیل کے راستے بدتر ہے. جہمیہ نے تعطیل کا راستہ اختیار کیا. جہمیہ معطلہ ہیں، نفات الصفات ہیں، اور متعولین جو ہیں انہوں نے تعویل کی، صفات کو بظاہر مانتے ہیں مگر تعویل کر کے اس کا انکار کر دیتے ہیں. ہمارا عقیدہ ان سارے مساوات سے پاک ہے، ان سارے الہادوں سے پاک ہے. یہ عہد الحدیث کا تمیز. ہماری توحید خالص، توحید اسماء و صفات خالص، بالکل وہ عقیدہ جو محدثین سابقہ اور صحابہ کا، سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، حماد بن زید، حماد بن سلمہ، امام اوزاعی، امام مالک، بخاری، احمد بن حنبل، ان سب کا عقیدہ امروہا کما وردت. اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کو، ساری صفات کو جاری کر دو جیسے وارد ہوئی ہیں.
معنی معلوم ہے، کیفیت معلوم نہیں، کیفیت اللہ کے سپرد ہے. یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا تمیز، ہماری خصوصیت ہے. اور کوئی آج کے دور میں اس تمیز کی حامل نہیں بن سکتی اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ ہمارا تمیز، یہ خصائص اہل حدیث جن میں سے ہم نے بعض ذکر کیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اعتقادی طور پہ، منہجی طور پر اہل حدیث بننے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب و سنت کے دلائل تو بے شمار ہیں، لیکن بعض اوقات ایک امر واقع بھی دلیل بن جاتا ہے. آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہم نے پڑھی، کئی بار پڑھائی بھی، اور ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے بارے میں دل میں ایک بات ڈال دی. حدیث کیا ہے؟ ایک قبیلہ بنو تمیم، اس کے حوالے سے. بنو تمیم قبیلہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بنو تمیم قبیلے کے حق میں میرے دل میں کچھ نفرت تھی، نفرت کے جذبات تھے. مگر میں نے 3 چیزیں دیکھی. ایک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن فجر کے وقت مسجد میں تشریف لائے، دیکھا ایک طرف مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے، راتوں رات کسی نے پہنچایا. پوچھا یہ مال کہاں سے آیا؟ عرض کیا گیا کہ یہ بنو تمیم قبیلے کا صدقہ ہے. انہوں نے صدقے کا مال بھیجا. بڑا خوش ہوئے، آگے بڑھ گئے اور یہ فرماتے ہوئے بڑھے کہ ہذہ صدقات قومی، یہ میری قوم کا صدقہ ہے، بنو تمیم میری قوم. ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی کہ بنو تمیم اللہ کی، تو نفرت میرے اندر سے کم ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی. پھر ایک بار نبی علیہ السلام گھر تشریف لے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ایک لونڈی ان کی خدمت کر رہی تھی. پوچھا یہ لونڈی کون ہے؟ کہا یہ فلاں ہے اور تمیمیہ ہے، بنو تمیم سے تعلق اس کا. اور میں کہا عائشہ اعتقیہ، اس کو آزاد کر دے، فإنها من ولد اسماعیل، یہ لونڈی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. ابو ہریرہ فرماتے یہ حدیث میں نے سنی اور نفرت کم ہو گئی اور محبت پیدا ہو گئی کہ یہ اولاد اسماعیل سے ہیں. اور تیسری بات، ایک بار نبی علیہ السلام نے فتنہ دجال کا ذکر کیا، فتنہ دجال کا، اس کی تباہ کاریاں بیان کی. اور آخر میں یہ فرمایا بنو تمیم کے بارے میں، ہم اشد امتی علی الدجال، قیامت سے قبل جب دجال آئے گا سب سے سخت مزاحمت دجال کو جس قبیلے کی سہنی پڑے گی وہ بنو تمیم ہے. سب سے زیادہ دجال کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے اور دجال کو نقصان پہنچانے والے بنو تمیم. ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ بات سن کے تو بالکل جذبات ختم ہو گئے، محبت سے میرا دل بھر گیا. یہ حدیث ہم نے کئی بار پڑھائی. ایک دن یہ خیال آیا کہ اس کا معنی بنو تمیم کا تسلسل کم از کم اسماعیل علیہ السلام سے اور قیامت تک رہے گا. ظاہر دجال کا مقابلہ کرنا اس دور سے ہیں، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھے اور قیامت تک رہیں گے، کیونکہ اولاد اسماعیل سے ہیں، مانا اس دور سے چلے آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے دور میں تمیمی صحابہ موجود تھے اور قیامت تک رہیں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے، تو مانا آج بھی موجود ہوں گے. جب تسلسل قائم ہے ان کا تو آج بھی موجود ہوں گے. چلو ان کو تلاش کرو، یہ لوگ کہاں ہیں، ان کے علماء کہاں ہیں. بلاد عرب میں کئی مقام پر گیا، جہاں جہاں تمیمی علماء کا علم ہوا ان سب سے جا کر ملاقات کی. ان کا عقیدہ، ان کا منہج، ان کا عمل، ان کی نمازیں سب دیکھنے کا موقع ملا. یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے، وہ سارے کے سارے اہل حدیث، سارے اہل حدیث میں. یہ یعنی اگر کتاب و سنت کے دلائل تم پر اثر انداز نہیں ہو رہے تو پھر آفاق و انفس کی علامتیں اللہ دکھاتا ہے. تمہارے نفسوں کے اندر ان آفاق میں اللہ تعالیٰ علامتیں دکھائے گا، اور یہ علامت ایک بڑی گہری موجود ہے. یہ وہ تمیمی جو اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھے، دجال کا مقابلہ کرنے کے قیامت تک رہیں گے، آج بھی ہیں. تو بہت سے بلاد عرب میں، قصیم وغیرہ میں، اور بہت سے شہروں میں، ریاض میں اور آس پاس کے بلحقہ گاؤں میں تمیمی بکثرت موجود، کویت میں ہیں، امارات میں بعض موجود ہیں، اور سارے کے سارے ٹوٹل اہل حدیث پہ. یہ ایک خصوصیت، ایک حقانیت کا نشان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر قائم رکھے، اس لقب پر قائم رکھے، اس منہج پر قائم رکھے، اور صرف صفات کی حد تک نہیں بلکہ ذمہ داری